بزنس کے نت نئے طریقے، بزنس کے بہت سارے نارمز آپ سیکھتے ہوں گے، اور دنیا بھر میں آج کل کیا نئی ٹیکنالوجیز ہیں، اور دنیا بھر میں کس طریقے سے بزنس کو انکریز کیا جا رہا ہے، کن چیزوں کو سپلائی اور ڈیمانڈ کو دیکھا جا رہا ہے، وہ سب آپ دیکھتے ہوں گے۔ لیکن بینگ اے مسلم ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میری روزی کا، میرے آنے والی ارننگ کا، میرے دین مجھے کیا رہنمائی دیتا ہے۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں میں بہت بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے کہ انسان کو اپنی روزی کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ ہماری شریعت نے کسی بھی چیز کو تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ دا موسٹ کمپلیٹ اینڈ دا موسٹ بیوٹیفل ریلیجن آن ارتھ از اوور اسلام۔ اسلام نے زندگی کے کسی گوشے کو خالی نہیں چھوڑا ہے۔ خود تجارت کے اوپر، مال کمانے کے اوپر، ارننگ کے اوپر قرآن میں، حدیث میں کس بریف کے طریقے سے، کس بڑے یوں سمجھے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہم سوچیں تو ہمیں اس کا انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم سورہ نساء کے اندر پارہ نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ پہلے تو ایک بات یہ سمجھیے گا کہ قرآن میں more than 6600 آیات ہیں، مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے ڈائریکٹ مومنوں سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، او یو بلیورز، اے ایمان والو۔ وہ کون ہے؟ وہ ہم ہے نا۔ یعنی ہم سے ہمارے کریم مولا نے تقریباً 90 بار بات کی ہے قرآن میں۔ I have a question for all of you، کیا ہم نے وہ قرآن کی آیتیں پڑھ لی ہیں؟ حالانکہ اگر غور کریں تو ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو فرسٹ آف آل ہمارے مائنڈ میں نارملی یہ خیال آتا ہے کہ ذرا موبائل پک کروں اور دیکھوں کس کا میسج آیا ہے۔ شاید آنکھیں پوری نہیں کھل رہی ہوتی ہیں، مگر پہلے موبائل اٹھاتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کس کا میسج آیا ہے، اور اس میں بھی ہم نے پریورٹیز بنائی ہوتی ہیں کہ ٹاپ لیول پہ کون لوگ ہیں جن کو پہلے جواب دینا ہے، ہمارے ٹیچرز ہیں یا باس ہیں یا کلوز فرینڈز ہیں یا فیملی ممبرز ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زندگی میں لوگوں کے میسجز کی بڑی اہمیت ہے، مگر یہ قرآن تو رب کا پیغام ہے نا، اور قرآن میں اللہ نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے 89 ٹائمز بار بات کی ہے۔ ایٹ لیسٹ کیا یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان 89 آیتوں کو پڑھ لیں اور سمجھے تو صحیح کہ اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ کیا قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ یا اللہ بڑی بیزی لائف تھی، کالج میں تھا، یونیورسٹی میں تھا، پھر بزنس میں چلا گیا، پھر پریکٹیکل لائف تھی، زندگی میں بہت سارے معاملات تھے، اے اللہ تیرا پیغام ملا تھا مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا، کیا یہ جواب چلے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ تو میں سب سے پہلے اپنے پیارے اسٹوڈنٹس کو یہ مشورہ دوں گا کہ ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دوز آیات ان وچ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹلی کالڈ اس، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اور انہی میں سے ایک آیت ہمیں ٹریڈنگ کے حوالے سے، حلال روزی کے حوالے سے، اپنی ارننگ کے حوالے سے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، فرمایا مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو۔ ناجائز مال کسی کا نہیں کھانا ہے، کوئی ڈیل ہو، کوئی جائز طریقے سے تمہیں ارننگ ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ قرآن باقاعدہ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے۔ اچھا، پھر یاد رہے کہ شریعت نے، جیسے میں نے کہا قرآن و حدیث میں کس قدر اس کو ایک بڑی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ ایک جگہ نبی پاک فرماتے ہیں طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فرائض ہے، یعنی یہ فرض قرار دیا گیا، اہم فریضہ قرار دیا گیا کہ حلال روزی کی تلاش کی جائے۔ ایک بات یاد رکھیے، اسلام پیسے کمانے کو برا نہیں کہتا، اسلام نہ بزنس کو برا کہتا ہے، نہ جاب کو برا کہتا ہے، نہ مال کمانے کو برا کہتا ہے، بلکہ اسلام میں اس کو صحیح طریقے سے ارن کرنے کو انکریج کیا گیا ہے۔
بعض اوقات یہ مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے کہ جناب اسلام جو ہے وہ ویلدی ہونے کو ڈسکریج کرتا ہے، اسلام مال کمانے کو ڈسکریج کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. اصل میں اس میں انٹینشن بڑی ضروری ہے. اگر آپ کی انٹینشن کریکٹ ہے، آپ کی نیت اچھی ہے، پھر تو اس کو ثواب قرار دیا گیا، پھر تو اس کو عبادت قرار دیا گیا. ہوا یہ کہ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی موجود تھے. ایک بڑا نوجوان، بڑا صحت مند نوجوان گزرا، اور کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا اپنے رزق کے حلال کمانے کے لیے. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا کہ حضور، یہ کاش اس کی جوانی اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی، کتنا طاقتور، کتنا ہیلدی نوجوان ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص اپنے چھوٹے بچوں کے رزق کی تلاش کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے، یعنی یہ مجاہد کی طرح ہے. فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. فرمایا اگر یہ خود کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانے کے لیے نکلا ہے تو یہ اللہ کی راہ میں ہے. اب فرمایا اگر یہ دکھاوے اور تفاخر کے لیے نکلا ہے، پراؤڈ کے لیے نکلا ہے، فخر کے لیے نکلا ہے، تو فرمایا یہ شیطان کی راہ میں ہے. لک اٹ، کام ایک ہی ہے، انٹینشن ڈیفرنٹ ہوئی، اس کا رزلٹ بھی ڈیفرنٹ ہو گیا. پیسے کمانے ہیں لوگوں میں بڑائی کے لیے، بابا کے لیے، میں نے جناب دنیا میں دکھانا ہے دنیا کو میں کتنا بڑا آدمی ہوں، میرے پاس کتنی بڑی گاڑی ہے، میں لوگوں پہ روب جماؤں گا. یہ انٹینشن ڈیفرنٹ ہو گئی، یہ پراؤڈ کی ہو گئی، یہ تفاخر کی ہو گئی، یہ لوگوں کو ذلیل کرنے کی ہو گئی. اور اس لیے کہ رزق حلال کماؤں گا تو اپنے بال بچوں کی، اپنی فیملی کی کفالت کروں گا، اور جو مجھ پر اسلام کے احکام ہیں، روزی کمانے کے بعد اگر مالدار ہو گیا تو اس کی جو زکوٰۃ دینی ہے، جو مال کے حقوق ہیں وہ بھی ادا کر کے غریبوں کی مدد کروں گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اب یہ اللہ کی راہ میں ہے. آپ ذرا غور کریں، کمانے پیسے گیا ہے، جہاں جاب پہ رہا ہے، بزنس پہ رہا ہے، مگر کیا فرمایا، یہ جہاد کرنے والا ہو گیا، یعنی اللہ کی راہ میں نکلنے والا ہو گیا. تو یہ میرا اور آپ کا پیارا مذہب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رزق حلال کمانے کے لیے انکریج بھی کیا گیا، بلکہ اس کا ریوارڈ بھی بیان کر دیا گیا. قرآن میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہ پر ہمیں رزق حلال کمانے کے حوالے سے انکریج بھی کیا گیا اور باقاعدہ گائیڈ لائن دی گئی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ذرا سنیے گا، کیا خوبصورت آیتیں ہیں. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن کہتا ہے اور دن کو روزگار کے لیے بنایا. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے اس میں زندگی کے اسباب بنائے. پھر آگے کیا فرمایا، بہت ہی کم شکر کرتے ہیں. اللہ نے سب کچھ دیا ہے مگر پھر بھی زبان پر شکر نہیں آتا. کمپلینز، یار میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو پیچھے رہ گیا، دوسرے لوگ آگے رہ گئے. ایک بات یاد رکھیے گا، جو شکر گزار نہیں ہوتا نا، اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوتا. قرآن خود کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. یہ فارمولہ ہے. اگر آپ اپنی تعلیم میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کی عزت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کی شہرت میں اضافہ ہو، آپ چاہتے ہیں اچھی نیتوں کے ساتھ آپ کے مال میں اضافہ ہو، شکر ادا کریں. یا اللہ تیرا شکر ہے، اے مالک تیری مہربانی. اپنا کمال نہ سمجھیں. جب آپ شکر گزار بنتے ہیں تو اللہ پاک اس میں اضافہ عطا فرما دیتا ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے میں نے کہا کہ بے شمار احادیث، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث سنیے. یہ حدیث جو ہے ایکچولی کسی مفتی کے لیے، کسی بہت بڑے عالم یا کسی بہت بڑے دین کا کام کرنے والے کے لیے نہیں ہے. یہ حدیث ایک بزنس مین کے لیے ہے. نبی پاک فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. آقا فرماتے سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ. کون؟ اتنا بڑا مفتی، شیخ الحدیث. یقیناً ان کے فضائل اور ہیں، مگر یہاں کیا بیان ہوا؟ بزنس مین ہوگا. مگر اس بزنس مین کے لیے شرط کیا لگا دی؟ امانت دار ہوگا، سچا ہوگا. بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا. آپ دنیا میں کہیں بھی پہنچ جائیں، اللہ آپ کو اور ترقیاں دے، آپ بزنس دیکھیں، آپ بزنس کنٹرول کریں، آپ کسی بڑے ادارے کے سربراہ بنیں، اپنی زندگی کے ایک اصول رکھیے گا. ہم نے حرام نہیں کمانا ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے
रिस्क देने वाला कौन है? अल्लाह है ना, है राजिक तो वही है। जब रिस्क उसने देना है तो मुझे उसे नाराज करके क्यों लेना है? अच्छा, अब बाज औकात शैतान वसवसा ये डाल देता है कि यार अगर मैं 2 नंबरी नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं डॉज नहीं दूंगा, तो बाकी लोग आगे बढ़ जाएंगे। यही मेरा और आपका टेस्ट है, याद रखिएगा। जिस दिन इस टेस्ट में मैं और आप कामयाब हो गए ना, कि मेरा और आपका ईमान ये होना चाहिए, ये आज बात आप समझ लीजिए कि जो मेरे नसीब में है वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो मेरे नसीब में नहीं वो मुझे कोई दे नहीं सकता। जिस दिन आप ये फार्मूला याद कर लेंगे ना, मैं कुछ भी कर लूं, मैं एक्स्ट्रा नहीं ले सकता। नसीब में था, मैंने हराम से कमा लिया, मैं थोड़ा इंतजार करता, मुझे वो हलाल से मिलना था। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम एक बार एक मस्जिद में गए और आपने अपना एक लिबास जो था वो एक शख्स को पकड़ाया कि इसको संभालो, मैं नमाज पढ़ के आता हूं। अब नमाज पढ़ के वापस आए तो बंदा गायब, और वो लिबास वो चोरी करके चला गया। आप हैरान हुए कि मेरा लिबास चोरी कर लिया। थोड़ा आगे गए तो देखा वही लिबास एक दुकान पर लगा हुआ था, वो जंगी लिबास था, जिर्रा जिसे कहते हैं। तो आपने उस शख्स से पूछा कि ये कहां से आया? वो कहते अभी भी एक बंदा 2 दिरहम में बेच कर गया है। आप फरमाते अफसोस, मैं नमाज के लिए गया था, उस बंदे को लिबास दिया था और दिल में तमन्ना ये रखी थी कि वापस आऊंगा तो उसे गिफ्ट में 2 दिरहम दूंगा। इस बंदे ने थोड़ा सा इंतजार करना था, इसको ये पैसे हलाल से मिलने थे, इसने जल्दी बचाकर वही पैसे हराम से ले लिए। अब जरा गौर कर लें कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम बाज औकात जल्दबाजी में, एक्चुअली ये पता है हराम की तरफ बंदा क्यों जाता है? उसकी वजह यह कि उसका अल्लाह पर जो भरोसा है ना वो शेक हो जाता है, उसका तवक्कुल शेक हो जाता है। उसको लगता है नहीं यार नहीं होगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकूंगा, सब आगे बढ़ गए। अच्छा, फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम भी है। हमने जो जिसको कहते हैं कामयाबी का मयार क्वांटिटी में रखा है। मेरे बच्चों, आज एक बात सीख लेना आप, मैं आपको अल्लाह की रहमत से अपनी जिंदगी का निचोड़ दे रहा हूं। सारी दुनिया ऑलमोस्ट ट्रेवल की है और कई कारोबार भी किए, बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, दावत इस्लामी की जिम्मेदारी है। ये बात आप याद रखिएगा कि हमने अपने यहां सक्सेस का मयार क्वांटिटी रखा है। सक्सेस और बरकत का मयार क्वांटिटी नहीं है, वो क्वालिटी है। क्वांटिटी बहुत सारों के पास है, हमें लगता है जिसके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, मुलाजिम हैं, जनाब वही तरक्की कर रहा है और वही सक्सेसफुल है। ये गलत फहमी है आपकी। अभी हम बैठे थे वीसी साहब के मकतब में, मैंने उनको बताया कि मैं एक अरबोपति शख्स से थोड़े दिनों पहले मिलने गया। उन्होंने कहा आप आइए जरा घर पे दुआ करनी है। और जब गया तो पता चला कि उनको एक ऐसी प्रॉब्लम हो गई, अल्लाह पाक की शान देखें कि मुझे तो उस दिन पता चला कि वो कोई निवाला खाते थे। हम जब निवाला खाते हैं या पानी पीते हैं, जबान में रखते हैं या मुंह में रखते हैं, तो हमारे ब्रेन में कोई हिस्सा है जो उसको ऑर्डर देता है कि इसको अंदर स्वेलो कर लो, निगल लो। आप देखते जब हम निवाला या खाना मुंह में रखते हैं तो थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है, फिर वो अंदर जाता है, थोड़ा सा पुश करना पड़ता है ना। उनके जब ब्रेन पर स्ट्रोक हुआ तो उस फंक्शन ने काम करना छोड़ दिया जिसके जरिए वो निवाला अंदर जाता था। वो साहब की जबान पर निवाला पड़ा रहता था, वो गले के अंदर नहीं जाता था। कहते ब्रेन ऑर्डर नहीं दे रहा है। अरबोपति वो निवाला नहीं उतार सकते थे। तो मैंने कहा हल क्या है इसका? कहते कोई हल नहीं है। हमने दुनिया के बड़े डॉक्टर से बात कर ली कि ब्रेन एक ऐसी चीज है जिसको साइंस आज तक नहीं समझ सकी है। इसका हल इसको छोड़ दें, या तो ठीक हो जाएगा यही वाला फंक्शन, या यही ब्रेन किसी दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन को ऑर्डर देगा कि तुम ये काम करना शुरू कर दो, ड्यूटी असाइन करेगा, या फिर अल्लाह ने अगर नसीब में नहीं लिखा तो कुछ भी नहीं होगा। और ऐसे ही हुआ। कुछ दिनों के बाद उनका फंक्शन शुरू हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं रोज कितनी बार पानी पीता हूं, कितनी बार खाना खाता हूं, कितनी बार ये निवाला अंदर उतारता हूं। मुझे पता ही नहीं कि अल्लाह ने मुझ पर कितनी मेहरबानियां की हैं, सिर्फ इसी एक फंक्शन को रोक लिया जाए। अरबों रुपए हों और निवाला ना खा सकूं, बरकत है, कामयाबी है। आपको अंदाजा असल में नहीं है ना, क्योंकि हम समझते हैं यार जिसकी बहुत सारी गाड़ियां, बड़े नौकर चाकर, बड़े बंगले, कामयाब तो वो है, मुझे भी वही बनना है, चाहे वो हराम से बन जाऊं। तो एक्चुअली जो लाइफ का मजा है ना वो क्वालिटी में है। आप सुकून से सोते हैं, आप हलाल कमाते हैं, आप दीनदार हैं, आपकी फैमिली नमाजी नेक है, दैट्स इट।
اس کے پیچھے نہ بھاگیں کہ جناب جب تک کوانٹٹی نہیں ہوگی میں کامیاب نہیں ہوں گا. تو پھر قارون سے زیادہ پیسے کس کے پاس تھے؟ آج کہاں ہے وہ؟ دھسا دیا گیا نا. حرام پیسے کمانے والے تو بہت سارے آئے دنیا میں. اپنی زندگی کا گول ایک رکھیں کہ آپ چاہے جاب کریں چاہے آپ بزنس کریں, مجھے حرام نہیں کمانا ہے. میں آگے جا کے انشاءاللہ آپ کو حرام کے کچھ مزید کانسیکوینسز بتاؤں گا کہ یہ کس قدر برا عمل ہے. مگر اس سے پہلے ذرا یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء اکرام علیہ السلام, جیسے میں نے کہا نا کہ اسلام انکریج کرتا ہے اپنے ہاتھ سے روزی کمانے, بزنس کرنے, جاب جو بھی آپ کریں حلال طریقے سے کمائیں. ہمارے انبیاء کرام نے بھی پیشے اختیار کیے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کپڑا سازی کرتے تھے اور بعد میں کھیتی باڑی کی. حضرت نوح علیہ السلام کا لکڑی کا پیشہ تھا. حضرت ادریس جو ہے وہ کپڑے سیا کرتے تھے. حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام تجارت کرتے. حضرت ابراہیم اور لوط علیہ السلام کھیتی باڑی, اور حضرت شعیب علیہ السلام جانور پالتے تھے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں مگر بکریاں چراتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام یہ فوجی سامان بناتے تھے جو لوہے سے کپڑے بنائے جاتے ہیں. یعنی آپ سوچیں کہ اللہ کے انبیاء ہیں مگر پھر بھی کام کیا. اس سے دو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ کام کوئی بھی غلط نہیں ہوتا ہے, کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے. حلال ہے, ایز فار ایز اٹس حلال لیٹس ڈو اٹ. ہم میں سے بعض اوقات کوئی بہت بڑا کام کرنے کے چکر میں انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس بہت ساری اپارچونٹیز آگے سے نکل جاتی ہیں. آج دنیا کے بہت بڑے بزنس مین آپ کو ملیں گے جنہوں نے بہت چھوٹے کام سے کام شروع کیا تھا اور آج وہ بلینرز ہیں, آج ان کی فیکٹریز ہیں. انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میں جب تک جناب بڑا کام نہیں ملے گا میں چھوٹا بھی نہیں کروں گا. کام چھوٹا کوئی نہیں ہوتا, اگر حلال ہے تو اللہ پاک مدد فرماتا ہے. بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ حلال روزی کمانے کے لیے اگر کسی ایسی جگہ پر کھڑا ہو جو ذلت کی جگہ ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے خزاں کے اندر درختوں کے پتے جھڑتے ہیں. تو اس میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. زندگی میں اگر کبھی موقع ملے اور آپ کو لگتا ہے بہت سمال بزنس ہے, آپ کے پاس سرمایہ کم ہے, یہ نہ دیکھیں لوگ کیا کہیں گے. آج اصل میں اس پرابلم کی وجہ سے کہ یار میرا سٹیٹس نیچے آ جائے گا اور لوگ اپنا بھرم باقی رکھنے کے لیے حرام کما رہے ہوتے ہیں. سود کے اوپر اپنی پوری بنیاد کھڑی کرتے ہیں کہ تاکہ میرا سٹیٹس باقی رہے. آپ نے اس کی طرف نہیں جانا ہے. زندگی کا آپ نے ٹارگٹ یہ رکھنا ہے کہ میں نے حلال کمانا ہے. اور اللہ اکبر, اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ میرے بیان کا عطر ہے. اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ اسلام اور تجارت ایکچوئل کیا ہے تو سبحان اللہ, سرور کائنات علیہ السلام نے اسے ایک حدیث میں پورا فلسفہ بیان کر دیا. چاہے تو اس کو غور سے سن لیں اور چاہے تو اس کو نوٹ کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, بے شک سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. اب ذرا غور کرتے جائیے گا, 5-6 چیزیں اور سمجھ لیں یہ بزنس کے گولڈن ورڈز ہیں, یہ بزنس کا پورا فارمولا آپ سمجھ لیں. بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, جب ان کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت نہ کریں, جب وعدہ کریں اس کی خلاف ورزی نہ کریں, جب کوئی چیز خریدیں اس میں عیب نہ نکالیں, جب کچھ بیچیں اس کی بیجا تعریف نہ کریں, کسی کا کچھ آتا ہو تو اس کی ادائیگی میں سستی نہ کریں, اور کسی سے کچھ لینا ہو تو وصولی میں سختی نہ کریں. اللہ اکبر. ہیڈنگ کیا ہے؟ سب سے پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے. پاکیزہ کمائی حاصل کرنی ہے, اونلی دا 7 points. کوشش کریں یاد کر لیں زندگی بھر. اگر یہ 7 اصول یاد کر لیے, اچھا یہ صرف پاکیزہ کمائی کے اصول نہیں ہیں, یہ بزنس گرو بھی کرنا ہے اس میں, کیونکہ اللہ راضی ہو جائے گا تو ترقی ملنی. اور اگر آج بھی آپ اس کو کسی بزنس مین پر رکھے نا, اور اگر یہ 7 پر وہ عمل کر رہا ہے, آپ دیکھیں اس کا بزنس گرو کر رہا ہوگا, وہ کامیاب بزنس مین ہوگا. غلطی یہی ہو جاتی ہے. نمبر 1 کیا فرمایا؟ پاکیزہ کمائی کس کی؟ بات کریں جھوٹ نہ بولیں. آج کتنا جھوٹ بولتے تاجر ہیں, اللہ کی قسم خریدی اتنے کی ہے, میں نے تو لیا ہی اتنے کا ہے. بندہ کہا یار میں مارکیٹ میں چیز لینے گیا, اس نے کہا قسمیں کھا رہا تھا 1000 روپے کی ہے, تھوڑی دیر بعد 800 میں اس نے مجھے دے بھی دی. تو کیوں ایسا کیا؟ مال تو بک گیا مگر آپ کی روزی تو حرام ہو گئی نا, یا ناجائز ہو گئی, یا گناہ کیا آپ نے. جھوٹ نہیں بولنا ہے تجارت میں. فرمایا امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں.
یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں. کوئی چیز کوئی بھول جائے تو بندہ کہتا ہے چلو وہ بھول گیا میری ہو گئی. نہیں, مومن امین ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تجارت کی ہے, یاد رکھیے گا. آپ کو کس چیز کی کمی تھی؟ آپ تو دعا فرماتے جنت کی نعمتیں آ جاتی. یہ ساری کائنات بنائی آپ کے لیے گئی ہے نا. ہی از دا ریزن آف دا آل کریشن. آپ تو وجہ تخلیق کائنات تھے, مگر تربیت کیا ہوئی ہماری کہ آپ نے بھی بزنس کیا, آپ نے بھی رزق حلال کے لیے کوشش کی. تو آپ کو لوگوں نے کیا کہا اس کے بعد؟ امین. آپ صادق تھے, امین تھے. سچ بولنے والا کیا ہوتا ہے؟ صادق ہوتا ہے نا. پہلا اصول کیا؟ جھوٹ نہ بولیں. تو اس کا مطلب صادق ہونا چاہیے بندہ. دوسرا اصول کیا بیان کیا؟ امانت دار ہونا چاہیے. امانت دار کون ہوتا ہے؟ امین. تو جو نبی پاک کے القابات تھے, پہلے تو دونوں سٹیپ پہ وہ عمل کرنا ہے. اب آپ تیسرے پہ آ جائیں تو فرمایا کہ وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کریں. اللہ اکبر, یہ ایسا پرابلم ہے نا آج کے. اور وہ بزنس مین برباد ہی وہی ہوتے ہیں. کل لے لو, ہاں بس پیسے, پرسوں پیسے لے لو, فکر ہی نہ کرو, آپ کا کام ہو جائے گا, آپ کا مال تیار ہو جائے گا. یہ جتنے جھوٹے وعدے کرنے والے ہوتے ہیں, ایک دو بار تو ان کی ڈیل ہو جاتی ہے, آگے کوئی ان کو آرڈر نہیں ملتا, آگے ان کے ساتھ کوئی کام کرنا پسند نہیں کرتا. اگر آپ اپنے وعدے پورے کرتے ہیں, اچھا آپ خود دیکھ لیں آپ کس سے پرچیز کرنا پسند کرتے ہیں. کیا جو ٹائم دیتا ہے, ٹائم پہ پیسے دے دیتا ہے, ٹائم پہ چیزیں مل جاتی ہیں, آرڈر ٹائم پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب تو آن لائن آرڈر کا زمانہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو آن لائن آرڈر میں کیا ہوتا ہے؟ آن لائن آرڈر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ جناب جو ہے وہ جو ٹائم پہ ڈیلیوری دیتا ہے آپ اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ وعدہ کریں تو پورا کریں. تھرڈ جو اصول تھا. چوتھا فرمایا جب کوئی چیز خریدے اس میں عیب نہ نکالے. یہ بڑا پرابلم ہے. خریدنے گئے, بھائی تمہاری چیز تو ہے ہی گھٹیا, تمہارا تو مال ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ سوچیں کہ آپ خریدتے وقت اس کے مال میں عیب نکال رہے ہیں, حالانکہ وہ عیب نہیں ہے تاکہ ریٹ کم ہو جائے. یہ غلط ہے. پھر فرمایا بیچیں تو اس کی بیجا تعریف نہ کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, ہماری پروڈکٹ تو بہت اچھی ہے, 100% اچھی ہے, اتنی قسمیں کھائیں گے, گھر آ کے دیکھو تو چیزیں خراب نکلتی ہیں. فرمایا یہ نہ کریں. 4 ہو گئی. پھر فرمایا کسی کا آتا ہو تو اس کو دینے میں سستی نہ کریں. پیمنٹ آ گئی, ٹائم آ گیا, ٹائم پہ دے دیں. آپ نے وصول کر دیں تو سختی نہ کریں. کاش یہ 6-7 اصول یاد ہو جائے نا, یو ول بی دا سکسیسفل بزنس مین. آپ کو پتہ ہے مجھ پر اور آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے, اور یہ کتنی بڑی مہربانی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار تورات کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے اللہ سے کہا, یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آئے گی کہ جو نیکی ایک کرے گی ثواب 10 گنا ملے گا, یا اللہ وہ امت میری کر دے. اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ امت میرے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ کی امت ہے. تھوڑا آگے پڑھا, پھر اللہ سے کہا, یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت ایسی آئے گی کہ جس کی شفاعت کی جائے گی, اے رب کریم وہ امت میری امت لکھ دے. ارشاد ہوا, اے موسیٰ یہ میرے آخری نبی کی امت ہے. آپ نے کہا, یا اللہ میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک ایسی امت بھی آئے گی جس کو آخری کتاب دی جائے گی, وہ کتاب پوری یاد بھی کر لیں گے, اے اللہ وہ امت میری امت کر دے. ارشاد ہوا, اے موسیٰ وہ آخری نبی کی امت ہے. حضرت موسیٰ نے پتہ ہے آخر میں کیا کہا؟ یا اللہ جس امت کا اتنا اعزاز ہے پھر مجھے بھی اس امت میں شامل کر دے. موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے بھی میرا آخری نبی کا امتی بنا دے. اچھا میں آپ سے ایک سوال اور کروں گا, از دیر اینی بڈی کہ جس نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے کہا تھا یا اللہ نبی پاک کی امت میں شامل کرنا, وداؤٹ آسکنگ, وداؤٹ اینی ڈیمانڈ؟ ہمیں رب نے اتنا بڑا انعام دے دیا. میں اور آپ نبی پاک سے 1000 سال پہلے بھی پیدا ہو سکتے تھے, کسی اور نبی کے امتی بھی ہو سکتے تھے, بن مانگے ہمیں نبی پاک کا امتی بنا دیا. اب کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ ایٹ لیسٹ ایسے تو بن جاؤ نا کہ زندگی میں کہیں بھی مجھے دیکھ کر کوئی کہے کہ یار امتی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے, سچا ہے, ایماندار ہے, کاروبار کرتا ہے تو سچی بات کرتا ہے, پڑوسی ہے تو پولائٹ ہے, نرم ہے. ہمارے اخلاق بتائیں, لوگ پوچھیں کہ یار یہ نرمی, یہ مسکراہٹ, یہ ایمانداری, یہ سچائی کہاں سے سیکھی, تو ہم بتائیں جناب رسول اللہ ہمارے آخری نبی کی تعلیمات ہیں. مگر آج ہو کیا رہا ہے, لوگ کہتے ہیں یار غیر مسلموں سے کام کر لو, مسلمانوں سے نہ کرنا. آج ہماری پروڈکٹس کا کیا حال ہے؟ انفارچونیٹلی ہم پاکستانی ہو کر اپنی پروڈکٹ نہیں خریدتے. میڈ ان باہر کی چلے گی, میڈ ان پاکستان نہیں چلے گی. میڈ ان اینی اسلامک کنٹری نہیں چلتی ہمیں. کیوں؟ ہمیں دوائیوں میں ڈر لگ رہا ہوتا ہے.
اس کو کون دور کرے گا؟ اچھا یہ دیکھیے میری بات سنیں، ہم بعضوں کا جب یہ بات کرتے کہہ رہے ہیں پورے آبے کا آبا ہی بگڑا ہوا ہے، کون سدھارے گا؟ نہیں میرے بچوں، اپنے حصے کا چراغ، آپ مستقبل ہیں، آپ ہماری آنے والا فیوچر آپ ہیں، آپ نے سنبھالنا اس ملک کو. لیکن اسلام کے ایسے داعی اور علم بردار بن کے جائیں کہ یار اچھا یہ نہ سوچا کرے یار سب خراب ہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. نہیں، مجھے اپنی قبر میں تو اکیلے جانا ہے نا، ایسا تو ہے نا. اپنے حصے کا تو چراغ جلاؤ، یہ چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی نا. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، ریفلیکشن آتی ہے، اچھے لوگوں کو دیکھ کر لوگ اچھا کام شروع کر دیتے ہیں، سارے برے لوگ نہیں ہوتے. لیکن اگر نوجوان یہ بیڑا اٹھا لیں یار ہم نے حرام کی طرف نہیں جانا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، ہم نے ایک دھوکہ نہیں دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے مسلمان وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے. آپ پسند کرتے ہیں آپ کو دھوکہ دیا جائے؟ آپ پسند کرتے ہیں آپ کو ملاوٹ والا مال ملے؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کو 100 کی چیز 1000 میں بیچ دی جائے جھوٹ بول کر؟ آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے جناب دیر سے دیے جائیں، آپ کے پیسے دبا لیے جائیں، آپ کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے؟ جب آپ پسند نہیں کرتے تو آپ دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتے ہیں کہ یار میں اپنا مال جتنے میں بھی چاہے بیچوں، جھوٹ بول کے بیچوں، ملاوٹ کر کے بیچوں؟ نہیں، مومن وہ ہوتا ہے جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. امام اعظم ابو حنیفہ کتنے بڑے امام ہیں. اچھا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اسلام بزنس مین اور مالدار بننے کو ڈسکریج نہیں کرتا، بس شرط ایک ہے حلال، انٹینشن درست ہونی چاہیے. حضرت عثمان غنی سے زیادہ مالدار کون تھا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے میں بلینر تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہی واز دا لیڈر آف دا مفتیان کرام آن دیٹ ٹائم. مجتہد ہیں آپ، جناب امام العلماء ہیں، مگر آپ بلینر بھی تھے، آپ کا بہت بڑا کپڑے کا تجارت کا کاروبار بھی تھا. تو ایک بار کیا ہوا کہ آپ کے اسٹور پر کپڑا تھا جس میں کچھ فالٹ تھا، فالٹی کلاتھ تھا. تو آپ نے اپنے بندے کو کہا میں جا رہا ہوں، کوئی بھی گاہک آئے نا تو اس کو بتا دینا کہ یہ کپڑا فالٹی ہے، اس میں یہ عیب ہے. آپ نماز پڑھ کے آئے تو آپ کا جو سیلز مین تھا کہتا حضرت میں نے مال بیچ دیا، یہ اس کے پیسے پکڑیے. کا عیب بتایا تھا؟ حضرت وہ تو نہیں بتایا. ہم جیسا آدمی ہوتا کہتا یار واہ بھائی کمال ہے، بغیر عیب بتائے پورے پیسوں میں بیچ دیا. ہمیں تو سیلز مین بھی وہی اچھا لگتا ہے جو جھوٹ بول کر ہمارا ناقص مال بیچ دے، سی کیٹیگری کا مال ایک ایک بیچ دے، مہنگا بیچ دے، شاباش بھی دیتے ہیں اس کو. حضرت امام اعظم ناراض بھی ہوئے اور آپ نے وہ تمام رقم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی. آپ نے کہا ایسے پیسے نہیں چاہیے مجھے. یہ مالدار ایسے نہیں ہوئے تھے، ان کا ایک ایک روپیہ حلال کا تھا. حضرت عثمان غنی بلینر تھے مگر ایک ایک روپیہ حلال کا تھا. تو حلال میں بھی برکت ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں سکون نہیں آتا ہے، ہمیں اطمینان نہیں آتا، ہمیں اور چاہیے چاہے وہ حرام مل جائے. یہ نہ کیجئے گا. میں آج آپ کو زندگی میں ایک فارمولا بھی دے کر چلا جاتا ہوں. انشاءاللہ بچے ہیں آپ، نوجوان ہیں، انجوائے بھی کریں گے، یاد بھی رہ جائے گا، اور اللہ نے چاہ زندگی میں کام بھی بہت آئے گا. ایک بادشاہ تھا، ویسے تو یہ حکایت ہے لیکن سمجھانے کے لیے بہت اچھی ہے. بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا کہ یار میرے پاس اتنا شاندار محل بھی ہے، اتنے پیسے بھی ہیں، آئی ایم ون آف دا ریچسٹ مین ان دا کنٹری، مگر مجھے سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، خیالات بڑے آتے ہیں. میرے غلام میں دیکھتا ہوں میرے دربار کے باہر ہی سو جاتے ہیں، کھڑکی کھولتا ہوں تو دیکھتا ہوں آپس میں ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، پیسے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، کپڑے پرانے ہیں، مگر ان کے چہروں پر جو اطمینان ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. وزیر کہتا ہے بادشاہ سلامت، اس کے لیے آپ کو جو ہے نا فارمولا نمبر 99 سمجھنا ہوگا. بادشاہ کہتا ہے یہ کون سا فارمولا ہے؟ کہتا ہے ابھی بتاتا ہوں. بولا کسی بھی ایک غلام کو اندر بلا لیں. بادشاہ نے ایک بیچارہ غریب سا غلام تھا، اس کو اندر بلایا، اور وزیر نے کہا بادشاہ سلامت اس کو 100 اشرفیاں سونے کے گولڈ کوئن اس کو دے دیں. بادشاہ کے لیے 100 اشرفیاں کوئی چیز نہیں تھی. اس نے کہا ٹھیک ہے، اپنے خزانچی کو کہا 100 اشرفیاں لاؤ. وہ جب تھیلی 100 اشرفیوں کی وزیر کے ہاتھ میں تھی تو وزیر نے چپکے سے اس میں سے ایک اشرفی نکال لی، ایک گولڈ کوئن نکال لیا، اور اس غلام کو کہا جاؤ بیٹا یہ تمہاری عید ہو گئی. وہ کہتا ہے میں نے تو کبھی زندگی میں ایک اشرفی نہیں دیکھی، آپ نے اتنی ساری دے دی. کہا جاؤ موج کرو. کہا بادشاہ سلامت ایک اور مہربانی کریں، ایک دن کی چھٹی بھی دیں، گھر جاؤں بیوی بچوں کو دکھاؤں کہ آپ نے کتنی بڑی مہربانی کی. کہا ٹھیک ہے جاؤ گھر جاؤ. ویری ہیپی، بہت خوش، جھومتا ہوا گھر گیا. بچوں کو کہا کمال ہو گیا، اسی امیر ہو گئے، اتنے سارے پیسے آ گئے. بچوں نے کہا کیا دیا؟ بولا بادشاہ سلامت نے 100 اشرفیاں دی ہیں. بچے کہتے ہیں بابا جان کبھی ہم نے گولڈ کوئن تو دیکھے نہیں ہیں. ہم دیکھیں؟ کہا دیکھو بیٹا. سب نے دہلی کھولی، انجوائے کرنے لگے.
ابو جان ہم گنے ہیں، کہا گنو اس کو، کاؤنٹ کرو. بچوں نے کاؤنٹ کیے. کتنے نکلے ذرا جواب دیجیے گا؟ کتنے نکلے؟ 99. کہتے ابا جان یہ تو 99 ہے. تو بیٹا تمہیں گنتی نہیں آتی ہے. اس کی بیوی نے کہا بیٹا تم ہٹو میں گنتی ہوں. بیوی نے کاؤنٹ کیے. کتنے نکلے؟ بیوی کہتی 99 ہے. شوہر کہتا ہے تم میں سے کسی کو گنتی نہیں آتی، میں گنتا ہوں. اس نے گنے. کتنے نکلے؟ پھر 99. اب جناب بیوی تو بیوی ہوتی ہے. کب بدبخت آدمی کبھی سونے کی اشرفیاں دیکھی تھی؟ بادشاہ نے 100 دی، تم راستے میں گرا کر آ گئے. تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ایک اشرفی کی قیمت کیا ہے. کہ نہیں میں سینے سے لگا کر آیا ہوں، میں کدھر گرا؟ ادھر ہی کہیں گری ہوگی، بچوں نے گرا دی ہوگی. اب بستر اٹھا، ٹیبل اٹھی، کرسیاں اٹھی، ساری رات گھر میں جھگڑا. بیوی بھی تانے دیتی رہی، بچے بھی برا بھلا کہتے رہے، خود بھی سوچتا رہا کہ ایک زندگی میں ایک اشرفی نہیں کما سکا، ایک کھو کیسے دی میں نے. صبح ہوئی تو آنکھیں لال. ساری رات تو سویا نہیں، تھکا چہرہ. بادشاہ کے دربار میں گیا. بادشاہ نے کہا تو روز میری فٹ پاتھ پر سکون سے سوتا تھا، چہرے پہ مسکراہٹ، اتنے تجھے پیسے دیے، تیرے چہرے کا کیا حال ہے؟ کہتا بادشاہ سلامت، بس کیا بتاؤں، غلطی ہو گئی، بڑا بدبخت آدمی ہوں، آپ نے تو بڑی مہربانی کی، 100 اشرفیاں دی، میں نہیں کہیں راستے میں گرا دی. بیوی مجھ سے الگ ناراض، بیوی بچے الگ پریشان، میں ساری رات اسی سوچ میں سو نہیں سکا. وزیر نے جیب سے وہ اشرفی نکالی، کا بیٹا وہ میرے پاس تھی، یہ لے جاؤ اور جاؤ. وہ چلا گیا. Then what the وزیر said to بادشاہ، یہ سمجھیے گا جو مجھے آج آپ کو سمجھانا ہے. کہ بادشاہ سلامت کو بات سمجھ آئی آپ کو؟ کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ حضور بات یہ ہے کہ اس بندے کے پاس 99 تھی، ایک جو نہیں تھی نا اس کی وجہ سے یہ رات بھر نہیں سو سکا. جو نہیں تھا اس پر پریشان رہا، جو تھا اس پر انجوائے نہیں کیا. آپ کا پرابلم بھی یہ ہے، آپ کے پاس بہت کچھ ہے مگر آپ خوش اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے نا آپ اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں. یہی ہمارا فارمولا ہے. ہمارے پاس گھر ہے مگر چھوٹا ہے نا، بڑا کیوں نہیں ہے؟ سائیکل ہے مگر موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ موٹر سائیکل تو ہے مگر گاڑی کیوں نہیں ہے؟ گاڑی ہے مگر پرانے ماڈل کی ہے، نئی کیوں نہیں ہے؟ موبائل ہے پرانا ہے، نیا کیوں نہیں آیا ابھی تک؟ ہم اسی ٹینشن میں، جو ہے اس پر خوشی نہیں ہے.